اسٹاک سے عارف کسانہ کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم یہ بات کریں گے کہ سویڈن کی حکومت نے حال ہی میں جو نیا بجٹ پیش کیا ہے، اس بجٹ میں جو امیگرینٹس لوگ ہیں، تارکین وطن جو اس وقت سویڈن میں رہ رہے ہیں یا مستقبل قریب میں جو سویڈن میں آ رہے ہیں، تو نئے بجٹ میں ان کے لیے کون کون سے اہم جو ہیں وہ اقدامات ہیں، کون سے ایسی چیزیں جو ان کے لیے اچھی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا جائزہ اس نئے بجٹ کا امیگرینٹس لوگوں کے حوالے سے، غیر ملکی پس منظر رکھنے والے جو لوگ سویڈن میں رہتے ہیں ان کے حوالے سے ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو بجٹ میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رکھی گئی ہے رقم ایس ایف ای کے لیے، ایس ایف آئی سویڈش فار امیگرینٹس۔ جو لوگ بھی سویڈن میں آتے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے مفت سویڈش سیکھنے کی جو ہے وہ سہولت دی جاتی ہے، اسکولوں میں سویڈش پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن اس پہ کافی جو ہے وہ بحث ہوئی ہے کہ اس کا معیار اتنا نہیں ہے جتنا ایس ایف ای کا ہونا چاہیے۔ جو لوگ ایس ایف ای سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، بولنے میں، لکھنے میں، کمیونیکیشن میں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے جیسے ہونا چاہیے۔ تو اب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس میں مزید رقم رکھی جائے۔ اس کے لیے 140 ملین سویڈش کرون مزید رکھ رہے ہیں تاکہ اس ایس ایف ای کے جو سسٹم ہے اس کو بہتر بنایا جائے اور لوگ جو ہے وہ زیادہ مہارت سے سویڈش جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ دوسرا اس بجٹ کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نسلی اور غیر ملکی تنظیمیں تھیں ان کے لیے حکومت کافی فنڈنگ کرتی تھی، جس میں بڑی بڑی آرگنائزیشن تھی جیسے سویڈش کرد ایسوسیشن، کردش ایسوسیشن، گیمبین ایسوسیشن یا سربین آرتھوڈکس ایسوسیشن۔ ان کو تقریباً 18.9 ملین سویڈش کرون ان کی فنڈنگ ہوتی تھی، لیکن حکومت اب یہ فنڈنگ بند کر رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تنظیمیں جو تھیں انٹیگریشن کے لیے اور جس طرح سے ان کو کام کرنا چاہیے اس میں وہ ناکام رہی ہیں۔ اس کی بجائے جو سویڈن کے وزیر تعلیم ہے یون پیرسون، انہوں نے کہا کہ یہ ہم 10 ملین جو ہے وہ بچوں کی تعلیم اور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگائیں گے۔ تو یہ امیگرینٹس تنظیموں کو جو حکومتی مدد ملتی تھی وہ جو ہے وہ اب کم ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد جناب آگے جی روزگار۔ تو اس میں یہ سروے میں آیا کہ جو غیر ملکی پس منظر کے لوگ ہیں جو سویڈن سے باہر پیدا ہوئے ہیں ان میں بے روزگاری زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جابز ملے اور ان کے لیے 1.77 بلین سویڈش کرون جو ہے وہ رکھے گئے ہیں تاکہ ان کو پیشہ ورانہ کورسز کروائے جائیں، ان کو ایجوکیشن دی جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ جو ہے وہ جاب مارکیٹ میں جلد از جلد آ سکیں۔ تو یہ امیگرینٹس کے حوالے سے یہ ایک اچھی جو ہے وہ پیش رفت ہے۔ پھر اس بجٹ میں جو درمیانی اور کم آمدنی والے لوگ ہیں ان پہ جو ہے وہ ٹیکس کم کیا جا رہا ہے، اور ظاہر غیر ملکی پس منظر کے لوگ جو ہیں ان کی اکثریت کم آمدنی یا درمیانی آمدنی والے لوگوں میں آتی ہے۔ تو اس میں 38,000 سویڈش کرون سے کم کمانے والے جو لوگ ہیں ان میں ٹیکس جو ہے وہ کافی کم کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ایک گھر کے 2 شخص جو ہے 20,000 کے قریب تنخواہ لے رہے ہیں تو ان کا تقریباً 5,600 سویڈش کرون جو ہے وہ ٹیکس کم کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو پولیس اور نرسنگ کے شعبے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ٹیکس کافی انہوں نے 14,000 کے قریب ٹیکس کم کیا ہے۔ تو یہ بھی اس میں بہت سے امیگرینٹس لوگ جو ہیں وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو مالی امداد وغیرہ دینی ہے اس کے لیے انہوں نے 11 بلین سویڈش کرونز جو ہے وہ رکھے ہیں۔ اگلا بجٹ میں جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ غیر ملکی جو لوگ ہیں ان کو سویڈن میں بلانے کے لیے اور ان کو پرکشش مراعات دینے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ کم از کم 5 سال کے لیے ان کا ٹیکس جو ہے وہ کم کیا جائے۔ اس حوالے سے اس کو ماہر ٹیکس کا کہہ لیں کہ وہ نام دے رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ جن کی سویڈن کو ضرورت ہے وہ سویڈن آئیں، اور اگر ان کا ٹیکس کم ہوگا تو ان کے لیے یہاں پہ آنا اور پرکشش ہوگا۔ بلکہ حکومت کی کوشش ہوگی کہ 5 سال کی بجائے 7 سال تک ان کا ٹیکس جو ہے وہ کم ہو۔ اس کے لیے حکومت نے ابھی 330 ملین سویڈش کرون رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے سال 2025 میں 500 ملین اور 2026 میں جو ہے وہ 640 ملین سویڈش کرون جو ہیں وہ خصوصی طور پہ انجینئرز کے لیے ان کے جابز کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ غیر ملکی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو سویڈن میں آنے کے لیے جو ہے وہ ایک پرکشش مراعات دینے کا ٹیکس کی صورت میں فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ گھروں کی تعمیر کے لیے حکومت جو ہے
وہ کافی فنڈنگ رکھ رہی ہے اس کے لیے. ظاہر بہت سے غیر ملکی لوگ جو آتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے گھروں کے حصول کے لیے. تو حکومت جو ہے وہ ہاؤسنگ مارکیٹ کا جائزہ لے رہی ہے اور اس میں کافی بجٹ میں رقم رکھے گی تاکہ نئے اپارٹمنٹس بنیں اور لوگوں کو جو ہے وہ گھر میسر ہو سکیں. پھر ایمرجنسی صورتحال کے لیے اور صحت عامہ کا جو سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے جو ایمرجنسی میں یا اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے پاس جانے کے لیے جو انتظار کرنا پڑ رہا ہے اس کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے. اس لیے جو ہے وہ مختلف شعبہ جات میں جو ہے وہ رقوم رکھی جا رہی ہیں, جیسے کینسر کے علاج اور خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے 740 ملین سویڈش کرون جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کے لیے 100 ملین کرون جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے باقی شعبہ جات کے لیے بھی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ انتظار کم سے کم کرنا پڑے. اور ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن میں جو دانتوں کا علاج ہے وہ بہت مہنگا ہے, تو دانتوں کے علاج کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی نظام بنایا جائے کہ جس طرح سے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک مخصوص رقم ادا کرنے کے بعد پھر ہمارا کارڈ فری بن جاتا ہے یا میڈیسن لینے کے لیے فری بن جاتا ہے. تو دانتوں کے علاج کے لیے بھی اس قسم کا سسٹم ہو سکے کہ ایک حد تک لوگ پیسے دیں اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے ان کو رقم فراہم کرے. اور آخری اس بجٹ میں امیگرنٹ لوگوں کے لیے کافی جو ایک بہتر وہ بھی پوائنٹ ان کے حوالے سے بھی ہے کہ اسکولنگ کو بہتر بنانے کی لوگ کو کوشش کی جا رہی ہے. سویڈن کے اسکولوں میں تعلیم اور معیار اس کے حوالے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بہت سی چیزیں ہیں ان کو بہتر کیا جائے, جیسے ریاضی میتھمیٹکس اور دوسری جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے 180 ملین سویڈش کرون زیادہ رکھے جا رہے ہیں. پھر جو سوشل اور اکنامک چیلنجز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے 170 ملین سویڈش کرون, تاکہ جو اسٹوڈنٹس ان میں پڑھ رہے ہیں ان تمام طلبہ کو برابر کے مواقع ملیں, خواہ وہ امیگرنٹ بیک گراؤنڈ سے ہوں یا وہ یہاں کے نیٹو سویڈش سٹیزنز ہوں. تمام بچوں کے لیے جو اسکول میں ماحول اور ان کو تعلیمی سہولتیں ہیں اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ ساری ایک طرح سے جو ہے وہ پوری ہو سکے. تو یہ جناب جو 2024 کا بجٹ ابھی حکومت نے تجاویز دی ہیں بہت جلد منظور ہو جائے گا. اس میں جو امیگرنٹس لوگوں کے حوالے سے خاص پوائنٹ تھے وہ میں نے پیش کیا. مجھے امید ہے کہ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے.